انسان زندگی میں کبھی کبھی حالات سے تنگ آ کر مایوس ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو مایوسی ہے یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ انسان بعض اوقات زندگی میں تھک ہار جاتا ہے اور زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو کہ جانور وہ مایوس ہوا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، حالانکہ دونوں کا پروسیس سیم ہوتا ہے۔ جانوروں کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے، جانوروں کو بھی بھوک لگتی ہے، جانوروں نے بھی مرنا ہوتا ہے، لیکن جانور کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ انسان واحد مخلوق ہے کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں کہ انسان کی مایوسی کی تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، چند ایک وجہ ہم تلاش کرتے ہیں کہ انسان زندگی میں مایوس کیوں ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی جسمانی صحت۔ دیکھیں، بعض اوقات انسان کی جو اپنی صحت ہوتی ہے وہ اس کی مایوسی کا سبب بنتی ہے۔ فار ایگزامپل، انسان جب اپنے جسم کا خیال نہیں رکھتا، پراپر نیند نہیں لیتا اور پراپر خوراک نہیں لیتا، تو انسان کا جو جسم ہوتا ہے وہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی نیند پوری نہیں ہوتی، انسان کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، وہ اس کا پھر کام میں دل نہیں لگتا، اور جب بھی انسان کا کام میں دل نہیں لگتا، وہ بھرپور طریقے سے جوش اور ولولے کے ساتھ کام نہیں کرتا، تو اس کو اچھے رزلٹس نہیں ملتے۔ جب اچھے رزلٹس نہیں ملتے تو انسان کیا ہوتا ہے جی، اپنے کام سے مایوس ہو جاتا ہے اور کرتے کرتے بالآخر اپنی زندگی سے مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو اپنی جسمانی صحت ہوتی ہے وہ اس کی پریشانی کا سبب بن رہی ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی جو بظاہر جو جسمانی کوئی بیماری نہیں ہوتی، جسمانی حالت کی وجہ سے انسان پریشان نہیں ہوتا، بعض اوقات کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے جو انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ کسی ماہر نفسیات سے مشورہ کر لے، اس سے بات کر لے، کیونکہ بعض اوقات انسان زندگی میں اس کے دل میں کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہے، جو ایسی خواہش ہے جو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ حاصل نہیں کر پاتا۔ جب وہ انسان کی جو دل کی مراد ہوتی ہے، دل کی خواہش ہوتی ہے، جب وہ پوری نہیں ہوتی تو انسان بعض اوقات اس سے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں مسلسل ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، مسلسل انتھک محنت اور کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کوئی ایسے اس کے اپنے خونی رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے وہ تھک ہار چکا ہوتا ہے، اپنے دوستوں سے اس کی نہیں بن رہی ہوتی، اپنے قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، اس وجہ سے بھی انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور ریزن بھی ہوتی ہے جو انسان کی زندگی میں بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ ہے مستقبل کی فکر۔ بعض اوقات انسان مستقبل میں ٹریپ ہو جاتا ہے، اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا آنے والا کل کیا ہوگا، کل کیا پتہ میری جاب ختم ہو جائے یا میرا کاروبار ختم ہو جائے، اگر میرا کاروبار ختم ہو گیا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، ہمیں بھوک افلاس جو ہے وہ گھیر لے گی۔ یہ جو فکریں ہوتی ہیں، یہ جو سوچیں ہوتی ہیں، انسان جب اس ٹریپ میں پھنس جاتا ہے تو انسان زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حل کی طرف۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ پراپر نیند لیں، 8 گھنٹے کی نیند پوری کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ پراپر ڈائٹ لیں، ساتھ ساتھ ایکسرسائز کریں۔ جتنا آپ فزیکلی فٹ ہوں گے اتنا آپ مینٹلی فٹ ہوں گے۔ جب آپ ذہنی طور پہ فٹ ہوتے ہیں تو آپ ذہنی طور پہ فریش ہوتے ہیں، تو آپ ہر کام کو بڑے بہترین انداز سے آپ کر سکتے ہیں۔ پہلا حل یہ ہے کہ اگر آپ پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں، سب سے پہلا جو حق آپ پہ آپ کے جسم پہ ہے، اپنے جسم کا خیال رکھیں، اپنے ذہن کا خیال رکھیں، ہر وقت کی سوچوں میں گم نہ رہیں۔ دیکھیں، جب آپ حد سے زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، آپ ذہنی طور پہ ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ ہر انسان کو کوئی انسان چاہیے ہوتا ہے جس سے وہ اپنی بات کر سکے، جس سے اپنا وہ کیتھارسس کر سکے، اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اچھے اور مخلص دوست ہونے چاہیے۔ دیکھیں، بعض اوقات کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے وہ باتیں ہم ڈسکس نہیں کر سکتے۔ ہم وہ باتیں ایزیلی ہم اپنے دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں وہ اچھا مشورہ مل جاتا ہے۔ دیکھیں، کسی نے کہا تھا کہ اگر 2 انسان ہیں تو دونوں کے پاس $1 ہے، وہ اپنا $1 ایکسچینج کر دیں تو ان کے پاس $1 ہی رہے گا۔ لیکن اگر 2 انسان ان کے پاس
ایک ایک آئیڈیا ہے، اگر ایک آئیڈیا دوسرے شخص کو دے دے اور دوسرا پہلے والے کو دے دے تو ہر شخص کے پاس دو آئیڈیا ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں دوست ہیں، جب بھی مشکل وقت آتا ہے، کٹھن وقت آتا ہے، آپ اپنے دوست کو کال کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، آپ ذہنی طور پہ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسا مشورہ، آپ کی سوچنے کی صلاحیت دیکھیں، جب آپ پریشانی میں ہوتے ہیں، سٹک ہوئی ہوتی ہے، آپ کو اس مسئلے کا حل نہیں مل رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ دوست سے مشورہ لیتے ہیں تو آپ کو بڑی آسانی سے وہ مسئلے کا حل مل جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی میں اچھے اور مخلص دوست ہونے چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ دوسروں کی خدمت کریں۔ دیکھیں، جب بھی ہر انسان کی زندگی میں دکھ ہوتے ہیں، لیکن جب انسان کسی دوسرے انسان کے دکھ کا مداوع کرتا ہے، کسی دوسرے انسان کی خدمت کرتا ہے، وہ جو خوشی ملتی ہے انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ جب آپ انسان کسی دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے تو وہ ذہنی طور پہ ریلیکس بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیے گا کہ ہر انسان کی زندگی میں کاش اگر مگر رہ ہی جاتا ہے، اور کچھ چیزیں تو یاد رکھیے گا جس کو انسان نے زندگی میں لازمی فیس کرنا ہوتا ہے۔ آپ جتنا زندگی سے اس سے فرار ڈھونڈ لیں، بچنے کی کوشش کریں، آپ بچ نہیں سکتے۔ فار ایگزامپل، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ کو بڑھاپا آنا ہے، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنی مرضی آپ کیئر کر لیں، ایک دن آپ نے مرنا ہوتا ہے۔ بدھا، اس کے پاس ایک عورت آتی ہے، اس کا ایک جوان سالہ بیٹا وہ مر جاتا ہے، وہ اس کا غم ہلکا نہیں ہو رہا ہوتا، وہ بڑے غم کی حالت میں بدھا کے پاس آتی ہے، وہ کہتی ہے میرا جوان بیٹا، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میرا غم کم نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ بدھا کیا کرتا ہے؟ بدھا ایک پیالہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر گھر میں جاؤ اور جس گھر میں مرگ نہ ہوئی ہو، جس گھر میں کوئی فوتگی نہ ہوئی ہو، وہاں سے گندم کا ایک دانہ لے کے اس میں ڈال دو۔ 2-3 دن گزر جاتے ہیں، 2-3 دن کے بعد وہ عورت واپس آتی ہے، وہ کہتی ہے دانے نہیں ملے، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی کہ ہر گھر میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کسی کا کوئی مر گیا ہے، مجھے دانے تو نہیں ملے لیکن مجھے ذہنی طور پہ مجھے سکون آ گیا ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو غم ہے، یہ تکلیف ہے، کچھ تکلیف اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اس کا بہترین حل یہی ہوتا ہے، وہ صبر ہوتا ہے، اللہ پہ توکل ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اس کو نہ جو ماضی ہوتا ہے اس کا پچھتاوا ہوتا ہے اور نہ مستقبل کی فکر ہوتی ہے، وہ حال میں رہتا ہے، اور جس حال میں رہتا ہے وہ خوش رہتا ہے۔